نہ کچھ خطا ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی، یاد رکھیے کچھ نہ کچھ غلطی، خطا یا گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے. یاد رکھیے جب کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے، کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے، کوئی خطا اس سے ہو جاتی ہے، تو اس سے جو معافی مانگنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کو توبہ اور استغفار کہتے ہیں. توبہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے جو گناہ انسان نے کیا اس گناہ کی معافی چاہنا. تو توبہ اور استغفار عموماً ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، ریٹرن ہوتا ہے، وہ استغفار بھی کرتا ہے، مطلب پلٹنے کے بعد جو گناہ ہوئے اس کی معافی بھی چاہتا ہے. تو توبہ پلٹنا مطلب غلط راستے سے پلٹ کر سیدھی راہ کی طرف مڑ جانا، صحیح چیز کی طرف پلٹ جانا، اپنی زندگی کی روش، گناہ کی روش کو چھوڑ کر پلٹ جانا، اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ ہوا توبہ. اور استغفار جب انسان توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے اپنے گناہوں سے، تو جو گناہ کر چکا ہے اس کے مٹانے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے، اس کے معافی کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے وہ جو کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں استغفار. تو توبہ اور استغفار عموماً ہم معنی الفاظ ہیں جو ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، مطلب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں بس تھوڑا سا فرق یہ، توبہ پلٹنا ہے اور استغفار پلٹنے کے بعد اپنے گناہوں سے معافی چاہنا ہے. تو ہر انسان گناہ کرتا ہے، ہر انسان خطا کرتا ہے، ہر انسان سے لرزش ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہیاں اور کمی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں. اس گناہ کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے توبہ کرے اور توبہ کے بعد استغفار کرے، یا استغفار اور توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور اپنے طریقے کو بدل دے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی طرف پلٹ جائے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں آج اتنے گناہ اور معصیت جو ہم کرتے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم توبہ اور استغفار کو اپنے اوپر لازم نہیں جانتے. بڑی تعجب کی بات ہے. تو آج میں انشاءاللہ عزیز آپ تمام کے سامنے توبہ اور استغفار کی اہمیت، فضائل اور اس کی حقیقت رکھنے کی کوشش کروں گا. توبہ اور استغفار، حقیقت اور فضائل. تو یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں ہم انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے کہ توبہ کی ریالٹی، حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے فضائل کیا ہے، کیا فائدے اس سے ہوتے ہیں، یاد رکھیں انسانوں کو. اور یہ بڑی اہم چیز ہے چونکہ ہم توبہ اور استغفار کے کانسیپٹ کو یہ کیا ہے نہیں سمجھتے، نتیجتاً ہماری زندگیوں سے یہ چیز غائب نظر آ رہی. اس لیے کہ توبہ اور استغفار بولے تو کوئی انسان سمجھتا ہے جو گناہ کرے وہی کرے. یاد رکھیے یہ عاجزوں کا شیوہ رہا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ دیکھیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ سے خشیت رکھتے، ڈر رکھتے ہیں اور اللہ کے جانب جھکنے والے ہوتے ہیں. اسی طرح جو لوگ عاجز بندے ہوتے اللہ تعالیٰ کے، ان کی خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف بار بار پلٹتے ہیں. یہاں تک کہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے، 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے توبہ اور استغفار کتنی اہم چیز ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات بھی اس کو نہیں چھوڑتی. آج ہم نے اس کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا، ہمیں اس کو واپس اپنانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان خطا کرے گا، غلطی کرے گا. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس تقاضے کے تعلق سے. یہ جو فطرت کا تقاضا ہے غلطی کرنا، جس کے لیے توبہ اور استغفار حل ہے کہ غلطی کے بعد اس سے کیسے ہم رجوع کریں، اللہ سے کیسے معافی مانگے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، مجھے قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے دوسری قوم لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے اور وہ انہیں بخش دیں گا. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے روایت میں کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایک ایسی قوم لائیں گا جو گناہ کریں گی، پھر اپنے رب سے توبہ کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گا. تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ انسانی فطرت کا اٹوٹ حصہ ہے غلطی کرنا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اور غلطی نہ کرے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ دوسروں کو لا لیتا جو غلطی کرنے والے ہوتے، چونکہ اللہ کی ایک صفت غفار ہے، معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی صفتیں دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی یاد. ٹھیک ہے، تو ایک قوم لائیں گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے، اللہ اس کو معاف کرے گا. مطلب بتانے کا یہ ہے گناہ کرنا، خطا کرنا، غلطی کرنا انسانی فطرت کا اٹوٹ حصہ ہے. اس سے کوئی ابن آدم نہیں بچ سکتا، کوئی انسان نہیں بچ سکتا. یاد رکھیں. اور ہم خود اب انسان جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لفظ نسیان سے آتا ہے، بھولنے والا. آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، پھر بھی چلے گئے، بھول گئے. تو نسیان سے لفظ آتا انسان، مطلب بھولنے والا. تو خطا ہونا ہمارے فطرت کا پارٹ ہے.
ہمارا نیچر ہے، یاد رکھیے. تو خطا تو ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے. ہمیں اس گناہوں کی معافی کے لیے، تلافی کے لیے، مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہوگا، جس کو توبہ کہتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوگا، جس کو استغفار کہتے ہیں. تو ہمیں کثرت سے توبہ اور استغفار کو لازم جاننا ہے اپنے اوپر، یاد رکھیں، تاکہ ہم سے ہونے والی غلطیوں سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیں. اور ایسا کوئی انسان دنیا میں نہ تھا، نہ ہے اور نہ آئیں گا جو خطا اور غلطیاں اور گناہ نہیں کرے گا. سب سے ہوں گی. یہ روایت جو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ اس کی یاد رکھے دلیل ہے. تو جو اہل تقویٰ ہے، ٹھیک ہے، وہ جب گناہ کر بیٹھتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہو جب گناہ کر بیٹھتے ہیں تو گناہ ہوتے ہی وہ فوراً اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ توبہ کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کے ایسا انتظار نہیں کرتے. ہم لوگ انتظار کرتے گناہ 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 گناہ، یہاں تک کہ اللہ رحم کرے کبھی تو موت آ جاتی اور معافی مانگنے کا وقت بھی نہیں ملتا، استغفار کا موقع بھی نہیں ملتا، رجوع کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. تو نیک لوگوں کی صفت، انبیاءوں کی صفت، صالحین کی صفت، اس کے بعد جو نیک لوگ ہوتے اللہ کے اہل تقویٰ ہوتے ہیں یا اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی ایک صفت یاد رکھی ہے، یہ فوراً جو ہے توبہ کرتے ہیں، بلکہ گناہ نہ بھی کرے تو توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اس لیے کہ توبہ اور استغفار یہ باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے ان کے لیے، گناہ نہ کرنے کے باوجود بھی اس کو کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کتنا لازم ہے کہ ہم جو اتنی خطا اور گناہ کرتے ہیں توبہ اور استغفار کو لازم جانیں، چونکہ اس کے فضائل، فائدے ہم جانتے نہیں ہیں، اس کی اہمیت ہمیں بتائی یا سکھائی نہیں گئی ہے، یا اس کو ہم معمولی عمل سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں میں کون سے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوں جو میں توبہ اور استغفار کروں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کیا گناہ اور خطا کرتے تھے، پھر بھی آپ توبہ اور استغفار کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور دن میں گناہ کرنے والے کے لیے اعلان کرتا ہے دن میں گناہ کرنے والوں معافی مانگ لو، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. جب اللہ کا نیک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خطا یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ فوراً اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے گناہ کرنے والوں کو دن میں معاف کر دیتا ہے توبہ کی وجہ سے، دن کے گناہ کرنے والوں کو رات میں معاف کر دیتا ہے توبہ کی وجہ سے. اگر ہم توبہ کو لازم جان لیں تو ہم اپنے گناہ مٹا سکتے ہیں، یاد رکھیے، اپنے رب کے پاس اپنی مغفرت درج کرا سکتے ہیں، یاد رکھیے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، یہ اس کی وسعتیں ہیں. اور جتنے گناہ ہم نے کیے ہوں گے، یاد رکھیے، جتنے گناہ ہم نے کیے ہوں گے، جتنے گناہ ہم نے کیے ہوں گے، اگر شرک پہ موت نہ آئے اور توبہ کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی 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 نا امید نہیں ہونا چاہیے. شیطان کا ایک حربہ اور چال ہوتی ہے، پہلے وہ گناہ کی طرف بڑھاتا ہے، گناہ کرواتا ہے، اور گناہ ہونے کے بعد یہ خیال ڈالتا ہے کہ اب تیری معافی نہیں ہے. تو یاد رکھیے کبھی اللہ رب العزت کی رحمت سے، مغفرت سے، اس کی ذات سے کبھی مایوس مت ہو، چاہے کتنے گناہ ہوں. ہم اگر سچے دل سے توبہ کریں گے، توبۃ النصوحہ کریں گے، ایسی توبہ جس کے بعد وہ گناہ پھر نہ کرے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے رب کو ہم معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا. بلکہ کبھی کبھار اگر سچے دل سے توبہ رہی تو اللہ رب العزت گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر، سمجھے. تو لہٰذا ہم خوب سے خوب توبہ کا اپنے اوپر جو دامن لازم جانیں اور کبھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے تو یقین جانیے میں آپ کو یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ گناہ کیجیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ ہونا ہمارے فطرت کا حصہ ہے، is a part of human nature، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. جب ہوتے ہیں تو توبہ کرنا یہ راستہ ہے ان سے بچنے کا، یہ توبہ کرنا یہ راستہ ہے ان کو معاف کرانے کا. اس بات کو یاد رکھیے. تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں. سورہ ہجر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، آیت نمبر جو ہے 56 کے اندر اللہ فرماتا اور کہتا ہے، قَالَ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہوں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی نا امید نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت سے وہ لوگ نا امید ہوتے ہیں جو ضالون ہوتے ہیں، صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. گناہ چاہے کتنے ہی بڑے درجے کا ہو ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنا چاہیے، لیکن اس کی کچھ تقاضے ہیں. آخر میں انشاءاللہ تقاضے بھی رکھوں گا. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ وہی خطا بار بار کرتے جائے پھر معافی مانگے، پھر وہی خطا کرے پھر معافی مانگے. اس کے کچھ تقاضے انشاءاللہ آخر میں وہ تقاضے بھی ہم دیکھیں گے. تو اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور میرے ساتھ امیدیں قائم کی میں نے تمہارے گناہ بخش دیے. اے ابن آدم، پتہ اللہ کی وسعت رحمت الہی کتنی وسیع ہے. کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور میرے ساتھ امیدیں قائم کی میں نے تمہارے گناہ بخش دیے، میں نے تمہیں معاف کر دیا.
چاہے وہ کیسے اور کتنے بھی ہو، چاہے وہ گناہ کیسے بھی تھے اور کتنے بھی ہو، اگرچہ وہ آسمان کی بلندیوں تک بھی کیوں نہیں پہنچتے ہوئے ہو، مطلب اتنے زیادہ ہو کہ زمین سے لے کے آسمان تک کیوں نہ ہو، پھر تم نے میری بخشش طلب کی اور میں نے بخش دیا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ اے ابن آدم، تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہو زمین سے لے کے آسمان تک، مجھ سے معافی طلب کی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اے ابن آدم، اگر زمین کے تہائیوں کے برابر گناہ کر کے بھی میرے پاس آؤ، زمین کی جتنی پرتیں جتنی تہ ہے، اگر اتنے گناہ کر کے بھی تم آؤ تو میرے ساتھ اگر کسی کو تم نے شریک نہ کیا ہو تو میں تمہیں زمین کی پہناؤں کے برابر مغفرت نواز دوں۔ اے ابن آدم، تم نے اگر زمین سے لے کر آسمان تک بھی گناہ کیے ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا اگر تم معافی مانگو گے۔ اے ابن آدم، اگر تم میرے پاس زمین کی تہ کے برابر، زمین کے وزن کے برابر بھی گناہ لاؤ گے تو میں تمہیں زمین کے وزن کے برابر رحمت کے ساتھ ملوں گا، بس تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، بس تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اور اگر توبہ انسان کرے گا تو گناہ چاہے جتنے بھی ہو، جیسے بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم اگر زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کر بھی آؤ گے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، یاد رکھیے میں تمہیں معاف کروں۔ مطلب یہ کہ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے اور آپ سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب خطائیں، غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے فوراً اس کی معافی مانگ لینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، رجوع پلٹ جانا چاہیے ان گناہوں سے، اور خوب اللہ سے معافی طلب کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ ہم یقیناً دیکھیں گے ہمارے رب کو ہم توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم جانتے ہیں، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر فائز ہے، نہ آپ سے پہلے کوئی ہوا تھا نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی ہوگا، اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خالص دل سے دن اور رات، صبح اور شام اپنے رب سے توبہ استغفار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم جانتے ہیں، اس مقام پر فائز ہونے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ امت کے لیے نمونہ ہے کہ ہم توبہ استغفار میں کثرت کریں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کیا بیان کرتا ہے، رب العزت نے آپ کو کیا حکم دیا، پہلے اس حکم کو سنتے ہیں۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس بات کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھ لو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے، جان لیجئے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کیجئے، اور اللہ فرماتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کیجئے، معافی مانگیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بھی آپ استغفار کیجئے، اور فرمایا وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں کے لیے بھی، ایمان والیوں کے لیے بھی استغفار کیجئے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گناہوں سے اللہ سے استغفار کیجئے، معافی مانگیں، اور مومنوں کے لیے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نبی کو اس مقام پر ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ در حقیقت امت کو سبق ہے کہ امت کس کثرت استغفار کو لازم کہ نبی کو حکم آ رہا ہے۔ آئیے اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور روایت کے الفاظ اس طرح سے، مجھے اللہ کی قسم ہے میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں ہر روز دن میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ بکثرت توبہ استغفار کرتے، 70 مرتبہ آپ خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کی قسم میں 70 مرتبہ سے زائد اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں بیٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمے کو 100 مرتبہ سے زیادہ سنتے تھے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کلمے کو ایک مجلس میں more than 100 times 100 مرتبہ سے زیادہ سنتے تھے۔ وہ کیا کلمہ تھا؟ وہ کلمہ یہ تھا ربی اغفر لی وتب علیہ، اے اللہ میری مغفرت کر، مجھے معاف کر، وتب علیہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، پلٹتا ہوں، انک انت التواب الرحیم، اور اے اللہ تو رحم کرنے والا، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربی اغفر لی وتب علیہ،
انک انت التواب الرحیم، اس کلمے کو جس کا معنی اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے، تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس کلمے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں صحابی کہہ رہے ہیں ہم 100 مرتبہ سے زیادہ سن لیتے، 100 ٹائمز آپ ریپیٹ کر دیتے۔ پہلی والی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں 70 سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اس روایت میں آ رہا ہے کہ آپ مور دین 100 ٹائمز ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھ جاتے تو 100 مرتبہ استغفار کر، آپ اندازہ لگائیں 100 مرتبہ استغفار کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم سب جانتے ہیں، اس مقام کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کثرت سے استغفار امت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم کتنے گناہ اور معصیت کرتے ہیں، ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ توبہ اور استغفار کو ہم اپنی نفس پر لازم جانیں، اس کے فضائل، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، توبہ اور استغفار کے تعلق سے چند باتیں اور دیکھتے ہیں۔ مخلص اور متقی لوگوں کا توبہ اور استغفار یہ اوصاف، یہ صفت ہے۔ پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ عادت مبارکہ تھی، اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کو 70 اور 100 مرتبہ توبہ استغفار کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مخلص اور متقی لوگ جو اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں، اس کا ڈر اور پاس و لحاظ رکھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں، ان لوگوں کے اوصاف میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے۔ یاد رکھیے، تو اہل ایمان میں جو مخلصین ہیں، جو ایسے اصحاب ہیں جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ گناہوں پہ نہ کبھی اڑتے ہیں، نہ اصرار کرتے ہیں کہ میں کروں گا، بلکہ جو ہی گناہ ہوتا ہے اس کی معافی اپنے رب سے جو ہے طلب کر لیتے۔ یاد رکھیے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کا، مخلص ایمان لانے والوں کا، اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ کہتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ بخش دے۔ یقولون ربنا اننا آمنا، وہ کہتے اللہ ہم ایمان لائے، پھر فرماتا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا۔ نیک لوگوں کی صفت یہ ایمان لانے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن ایمان کے بعد یہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کروانا افسوس کی بات بھول جاتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے کب ہیں۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، نیک لوگوں کی صفت یہ وہ کہتے ہیں اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے اور ہمارے گناہوں کو معاف، کیا فرمانا، ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر آگے فرمائے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ فرماتا کہتا ہے الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور صادق سچے ہیں، اور پھر فرمایا والقانتین اور فرمانبردار ہے، پھر فرمایا والمنفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور اللہ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت اٹھ کر اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا والمستغفرین بالاسحار، کہ رات میں اٹھ کر سحر میں استغفار کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ صفتیں بیان کی اللہ کے نیک لوگوں کی۔ اللہ نے ایمان لانے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور راتوں میں سحر کے وقت توبہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ رات میں اٹھ کے سحر کے وقت تہجد ادا کرتے اور توبہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے تو فرائض ہی غائب ہیں اور استغفار کی تو کوئی موجودگی، کوئی دور دور تک اندیشہ بھی نظر نہیں آتا کہ ہم کبھی استغفار کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل راتوں کو اٹھتے ہیں اور پھر استغفار بھی کرتے ہیں۔ رات میں اٹھ کے استغفار کی خاص تذکرہ آ رہا ہے، تو گویا نفل ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ نفل ادا کرنا بہت بھاری ہوتا ہے، یاد رکھیے، آسان نہیں ہوتا ہے۔ فرض تو ہے ہی، ظاہر سی بات ہے، فرض کے بعد نفل ہے، لیکن جو فرض کے بعد نفل کرے مطلب بہت بھاری بوجھ اٹھا رہا ہے، مطلب وہ فرض سے آگے بڑھ کے نوافل میں لگا رہا ہے۔ یاد رکھیے بہت ٹف، بہت مشکل۔ فرائض ہی کتنے مشکل سے ہوتے ہیں اندازہ ہوتا ہے نا، نوافل کے لیے کوئی جا رہا ہے مطلب کتنا اپنے نفس پر قابو پا چکا ہے ماشاءاللہ وہ انسان کہ نفل کے لیے جاتا ہے، فرائض سے آگے بڑھتا ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہاں نیک لوگوں کی صفت اللہ رب العزت نے بتائی ہے، تو متقی لوگ جو ہے بکثرت اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے۔ یاد رکھیے دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ الزاریات آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ نے فرمایا اور وہ بوقت سحر استغفار کرتے ہیں۔
اور وہ لوگ اللہ کے نیک بندے بوقت سحر استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی رب سے معافی طلب کرتے رات میں، اور کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا صحیح مسلم کی، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا، ہر رات، رمضان میں نہیں، ہر رات، اور ایک آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی معافی چاہنے والا میں معاف کرنے بیٹھا ہوں۔ تو وہ اس وقت اٹھتے ہیں جو سحر کا آخری وقت ہوتا ہے، اور وہاں اپنے رب سے استغفار کرتے، دو جگہ فرما دیا، راتوں کو اٹھ کر سحر میں استغفار کرتے۔ اسی طرح توبہ اور استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، طریقہ تھا۔ ایک تو اللہ نے حکم دیا، متقیوں کی صفت توبہ استغفار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ تھا، اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ بکثرت توبہ اور استغفار کرتے، اور اللہ رب العزت قرآن میں سورہ نصر سورہ نمبر 110 آیت نمبر 1 سے لے کر 3 یہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا جب آپ نبوت کا مشن ختم کرنے پڑتے، اب آپ کا دنیاوی مشن، نبوی مشن فنش ہو رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، آپ لوٹ کر اپنے رب کے پاس اب جانے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رب کے پاس آنے سے پہلے کوئی طریقہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی آپ کو کیا کرنا ہے ہمارے پاس آنے سے پہلے، وہ کیا طریقہ تھا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب تم دیکھو اللہ کی مدد اور فتح تمہارے پاس آ گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج، جوگ در جوگ، گروپ میں بڑی بڑی تعداد میں اسلام میں آنا شروع ہو گئے، حق کی طرف آنا شروع ہو گئے، دین میں آنا شروع ہو گئے، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اے نبی اب آپ لگ جائیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، فسبح، تسبیح بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے اپنے رب کی، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح، حمد و ثنا بیان کیجئے اور استغفار طلب کیجئے، انہ کان توابا، اور یقیناً آپ کا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہاں اس آیت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر کرتے اور کہتے ہیں یہ آیت اشارہ کر رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورلڈلی مشن کمپلیٹ ہو گیا، دنیاوی مقصد پورا ہوا، اب آپ دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، جانے والے، تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ آخر وقت میں جب انسان کو پتہ چل جائے اس کا یہ آخر وقت ہے، کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کرے اور استغفار کرے۔ مطلب ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، یقیناً جوان بھی کرے، لیکن بڑھاپے کی بات تو یقینی موت ہوتی ہے، جوان کو امید ہوتی ہے، کثرت سے آخر وقت میں کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا اور استغفار کرنا چاہیے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہماری امت میں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے کثرت سے توبہ اور استغفار کے بدلے کثرت سے وہ ٹی وی اور موبائل اور میڈیا کے اندر پھنسا ہوا رہتا ہے، کثرت سے پوتے اور پوتیاں بازو ہے، نواسی اور نواسیاں بازو ہے، اور ہینڈ سیٹ اس کے ہاتھ، ریموٹ کنٹرولر، بس یہ اس کی زندگی ہے، میچز دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، اور جو ہے ٹی وی کے سامنے لگا ہوا، یہ اس کی زندگی۔ آخر وقت میں خاص طور سے فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، تسبیح بیان کیجیے، استغفار کیجیے، انہ کان توابا، یقیناً آپ کا رب توبہ قبول۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی کرتے رہے، آپ کے نبی مشن کے خاتمے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کا حکم دیا۔ حجاج جو لوگ حج کو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی کا حکم دیا کہ عرفے میں اور مزدلفہ کے اندر وہ لوگ کیا کریں، ان کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 199 میں اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے پھر تم بھی وہاں سے ہو کر لوٹو جہاں سے ہو کر دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، اور فرمایا اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بڑے بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور عرفہ میں جب لوگ کھڑے ہو کر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کی طرف دیکھتا ہے جو عرفات کے میدان میں، اور کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر۔ حج میں بھی استغفار، اور حج کیا ہے؟ عرفہ ہی حج ہے، عرفہ ہی حج ہے، اور وہاں کیا حکم دیا گیا؟ توبہ اور استغفار اور دعا کرنے کا۔ گویا حج بھی توبہ اور استغفار اور دعا ہے، اور کچھ گناہوں سے معافی، گناہوں کی معافی بہت ضروری، یاد رکھیے ہم میں سے کوئی شخص چونکہ گناہ سے بچتا نہیں ہے، اور گناہ کے ساتھ جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا رب اپنے فضل، جود اور کرم اور ہمارے کیے گئے وہ اعمال جو اس کو پسند تھے اس کو قبول نہ کر لے۔ ایک تو فضل ہو اللہ کا، اور پھر ہمارے اعمال کو قبول کرے، اس کے بغیر معافی نہیں۔ تو حجاج کو بھی استغفار کا حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی استغفار ہے، آپ 70 سے 100 مرتبہ کرتے ہیں۔ اہل تقوی اللہ کے نیک بندوں کا شعار یہی ہے، نبی کو اپنے نبوی مشن کے خاتمے پر اس کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حاجیوں کو حکم دیا کہ وہ بھی جب جو ہے مزدلفہ اور اسی طرح میدان عرفات میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت استغفار کرے۔ توبہ اور استغفار کے آئیے چند فضائل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے ثمرات، اس کے فضائل کیا ہے، یہ تو اہمیت تھی اس بات کی۔ اس کے ثمرات، اس کے فضائل میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیے استغفار کے تعلق سے،
کہ استغفار کرنے سے اللہ رب العزت ہم پر رحم کرتا ہے. استغفار کرنے سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رحم کرتا ہے. ہم سب اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے، دن رات مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب گناہ گار خطا کار ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رحم نہ کرے، ہمیں معاف نہ کرے، تو یاد رکھیے ہمارا کوئی مددگار روز قیامت نہیں ہوگا. تو یہاں اللہ رب العزت کے رحم چاہنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں. اللہ رب العزت سورہ نمل سورہ نمبر 27 اور آیت نمبر جو ہے 46 میں فرماتا ہے، کہتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر اس دنیا اور آخرت میں رحم کیا جائے. میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی مصیبت، پریشانیاں، تکلیف، مصائب اور دنیا میں افراد اور ملکوں کی حفاظت کا ذریعہ توبہ اور استغفار ہے. اس لیے کہ اللہ مصیبت اس لیے لاتا ہے کہ انسان پر، اس لیے کہ بیما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہم کماتے ہیں ہاتھوں کے اندر. اللہ فرماتا ہے زمین اور پانی میں جو فساد ہے وہ انسانی ہاتھوں کا نتیجہ، مطلب جو معصیت اور گناہ ہم کرتے اس کا نتیجہ، جو آزمائشیں، جو آفتیں، مصیبت، بلائیں، طوفان، آندیاں، پریشانی اس دنیا میں آتی، زلازل جو آتے ہیں، زلزلے، یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ. اور اس سے بچنے کا طریقہ استغفار. تو اللہ فرما رہا ہے تم کیوں نہیں اللہ سے استغفار کر کے رحم طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو اللہ سے رحم چاہتے ہیں ہم، تو استغفار کا پہلا فائدہ، رحم اگر چاہیے اللہ کا تو استغفار کرنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگا. دوسرا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ، کامرانی پاؤ، سکسس پاؤ، فلاح پاؤ. فلاح پانے کا طریقہ کیا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اللہ سے رحم چاہیے تو ہمیں استغفار کرنا ہے. اللہ کی طرف سے فلاح اور کامیابی چاہیے تو ہمیں رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے اللہ کی طرف، پلٹنا ہے، گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر تقوی کا راستہ اپنانا ہے. تب ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ جو معاف کریں گا. تو فلاح پانے کا، نجات پانے کا، سکسس پانے کا یہ طریقہ ہے، یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ توبہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تیسرا فائدہ اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ افراد اور ملک انڈیویجول اینڈ نیشنز جس کو کہیں گے، افراد اور قومیں اگر بلاؤں سے، مصیبتوں کو، مشکلات کو، آفت کو، دکھ کو، درد کو اگر اپنے سے دور رکھنا چاہتی ہے، اس کا نسخہ بھی توبہ اور استغفار. آفتیں، بلائیں، مشکلیں، دکھ، درد، جو بھی پریشانیاں ہیں اس سے بچنے کا طریقہ توبہ اور استغفار ہے. آئیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ الانفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے 33 میں اور کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اگر وہ مغفرت طلب کرتے رہیں تو اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے. اگر وہ مغفرت طلب کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے. اگر ہم مغفرت طلب کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے والا نہیں ہے. ہم اگر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے والا نہیں ہے. تو مصیبت، بلائیں، آفتیں، پریشانیوں سے دنیا میں اگر بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اگر عذاب سے، غضب سے ہمیں بچنا ہے اس دنیا میں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیں گا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ تم استغفار کرتے ہو. ہر قسم کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبت سے بچنے کا طریقہ توبہ اور استغفار ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھا فائدہ اس کا دیکھتے ہیں توبہ اور استغفار کا، وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو توبہ اور استغفار کا فائدہ بتایا تھا، وہ فائدہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سورہ نوح کے اندر ہمیں بھی بیان کر دیا. اور اللہ فرماتا ہے سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی طلب کرو جو تم شرک کرتے ہو، تم یقیناً جو ہے اپنے رب کو انہ کان غفارا معاف کرنے والا پاؤں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم توبہ اور استغفار کرو گے رب تمہیں معاف کرے گا اور آسمان سے موسلا دھار، آسمان سے نفع بخش، آسمان سے مسلسل چلنے والی نفع بخش بارش تمہارے لیے برسائے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے موسلا دھار، کنٹینیوسلی بینیفیشل، فائدے مند، اس لیے کہ کنٹینیوس زیادہ بارش بھی نقصان دے، فائدے مند بارش کو برسائیں گا. کیا کرو گے تو قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اگر تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اے لوگوں، اے قوم، اللہ آسمان سے بارش برسائیں. تو اللہ تعالیٰ سے اگر بارش چاہیے آسمان سے، نفع بخش اچھی بارش، تو کیا کرنا ہوگا؟ استغفار کرنا ہوگا. یہ اس کا چوتھا فائدہ ہے.
پانچواں فائدہ اسی میں جو نوح علیہ السلام اپنے قوم کو بتایا وہ بھی اسی کے اندر ہے. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اموال مال میں بڑھا دیں گا اگر تم توبہ استغفار کرو گے. وَالْبَنِينَ، اور تم بیٹے چاہتے ہو نا تمہیں بیٹوں میں بڑھا دیں گا، تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا. استغفار کرو گے تو موسلادھار بارش ہوں گی، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ مال میں کثرت دے دیں گا، مال بڑھا دیں گا، تمہاری اولادیں اور لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا. پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں ایسے باغات دے دیں گا جو ہرے بھرے لہلہاتے، جنت کہتے ہیں ہرا بھرا لہلہاتا ایسا باغ جس کی چھاؤں کبھی ختم نہ ہوتی ہو. اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں عطا کر دیں گا ایسے باغ جن کی چھاؤں ختم نہ ہو، جو ہرے بھرے رہیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں جاری کر دیں گا، پانی کا ذریعہ جاری کر دیں گا. ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے 4 فائدے جو ہے قوم کو بتائے. ٹھیک ہے، 4 فائدے بلکہ 5 فائدے قوم کو بتائے. پہلا آسمان سے مسلسل بارش، دوسرا مال میں اضافہ، تیسرا اولاد میں اضافہ، چوتھا باغات ہرے بھرے، اور پانچواں نہریں جاری کر دیں گا، پانی کا سورس نہریں جاری کر. 5 فائدے 3 آیتوں کے. تو یہ تھے 4 5 6 7 اور 8 نمبر کے فائدے فضائل جو استغفار کرنے سے آتے ہیں. تو استغفار کے فضائل میں دیکھیے یہ بھی چیز شامل ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 9واں فائدہ استغفار کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گا. کون ہے جو نہیں چاہتا دنیا کی اچھی زندگی؟ سنیے پھر 9واں فضائل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اللہ فرماتا کہتا ہے اور یہ کہ تم اپنے گناہ اپنے پروردگار سے معاف کرواؤ، اپنے گناہوں کو اپنے پروردگار سے تم معاف کرواؤ، استغفار کرو اور پھر اسی کی طرف متوجہ ہو اور توبہ کرو، گناہوں کو معاف فرماؤ. استغفر کا لفظ استعمال کیا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، گناہوں سے معافی طلب کرو، رب کی طرف تم اگر لوٹو پھر وہ اسی طرف متوجہ ہو تو وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دیں گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس زندگی میں دنیا میں تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا سامان دیں گا اور پھر فرمایا دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دیں گا، اور جو جتنا زیادہ عمل کرے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملیں گا. اور اگر ایسا نہ کیا میری قوم تم نے تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے عذاب کے دن سے تمہارے بارے میں، مطلب یوم قیامت سے میں ڈرتا ہوں تم. تو یہاں ایک اچھی زندگی دنیاوی چاہیے تو توبہ اور استغفار کرنا ہے. تو ایک اچھی زندگی انشاءاللہ عزیز مجھے اور آپ کو ملیں گی. یہ 9واں فائدہ تھا. آگے بڑھتے ہیں. 10واں فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے. یوں تو اس کے اتنے فضائل ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر میں پورے فضائل لوں گا تو وقت بھی نہیں پوریں گے. ہم سیدھا لے رہے ہیں، جو 10 ایک فضائل ہم دیکھ رہے ہیں، اتنے فضائل قرآن حدیث میں آتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اور ایک فضیلت جو آتی ہے ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں، کیا فضیلت ہے توبہ اور استغفار کی. سنیے غور سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے. اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے. اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے. ہر تنگی وہ مشکل سے نکال دیتا ہے، ہر تنگی اور مشکل سے نکال دیتا ہے، اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ایک حدیث 3 فضائل، 10واں 11واں اور 12ویں فضیلت. 3 فضائل کیا استغفار کے. اور آپ جہاں استغفار کا تذکرہ دیکھیں گے نا حدیث میں بالخصوص، تو ایک فائدہ تو حدیث میں ہی نہیں، 2 3 4 5 فائدے ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ آتے ہیں. دوسرے عمل کا کیسا، ایک حدیث آتی تو ایک ہی فضائل یا فائدہ. استغفار کا جامع معاملہ آئے گا نا تو جیسا دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا 5 فائدے بتائے، استغفار کے 5 فائدے. اللہ کے رسول صلی اللہ حدیث آپ دیکھیں 3 3 4 4 5 5 فائدے استغفار کے ایک ساتھ. یہ بڑا اہم عمل ہے، یاد رکھیں. تو یہاں 3 فضائل بتائے جا رہے. پہلا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم جان لیا، اپنے گناہوں کی توبہ کو اپنے اوپر لازم جان لیا، ہر غم سے نجات دیتا ہے. کون سا انسان دنیا میں جو آج غم زدہ نہیں؟ بتائیے. ہر غم سے نجات دیتا ہے. قومیں اور افراد سب پریشان ہیں غموں سے. غموں کا نجات کا راستہ، غموں سے نکلنے کا طریقہ، سولوشن، واحد حل استغفار ہے.
پھر فرمایا ہر تنگی سے اور مشکل سے نکالتا ہے. کون سا انسان آج تنگی اور مشکل کی زندگی نہیں گزارا؟ ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا ذریعہ استغفار ہے. اسی طرح وہاں سے روزی ایسا سوچا بھی نہ ہوگا، ایسی روزی حاصل کرنے کا ذریعہ جہاں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہاں سے حاصل کرنے کا ذریعہ استغفار. سبحان اللہ، کتنے عظیم فائدے استغفار کے. پہلا فائدہ ہم نے دیکھا اللہ سے رحم چاہیے تو استغفار کرنا ہے. دوسرا ہم نے دیکھا فلاح چاہیے آخرت میں تو استغفار طریقہ ہے. تیسرا ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا جو استغفار کرتی ہے. چوتھا ہم نے دیکھا بارش کا برسنا یاد رکھیے استغفار کی وجہ سے ہوتا ہے. پانچواں ہم نے دیکھا یاد رکھیے کہ ہمارے مال میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے. چھٹا ہم نے دیکھا یاد رکھیے ہماری اولاد میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے. ساتواں ہم نے دیکھا ہمیں جو باغات عطا فرمائے گا. آٹھواں ہم نے دیکھا اللہ ہمارے لیے نہریں جاری کرے گا. نوواں ہم نے دیکھا دنیا کی اچھی زندگی گزاریں گے. دسواں ہم نے دیکھا کہ جو ہے ہر غم سے اللہ نجات دے گا. گیارہواں ہم نے دیکھا تنگی سے ہمیں دور کر کے جو ہے مشکل سے نکال دے گا. اور بارہواں ہم نے دیکھا جو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ، کتنے برکات اور فضائل اور فائدے صرف ایک چیز توبہ اور استغفار کو لازم جاننے کے. ہمیں چاہیے ہر مرد اور عورت، ہم تو اتنے گناہ کرتے جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر شخص اپنے گناہوں کی بوجھ تلے آج دبا ہوا ہے. ہمیں اگر چاہیے کہ اس گناہوں کی بوجھ تلے نکل کر اپنے حالات کو اپنے رب سے معافی مانگ کر بدلوائے تو یہی طریقہ یاد رکھیے. قوموں پر جب عذاب آتے تھے تو قومیں ان عذاب کو دیکھ کر، عذاب کیوں آتے قوموں پر؟ ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، بالخصوص شرک کے گناہ اور دیگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جب عذاب آتے تھے تو قوم سمجھتی تھی یہ تو ہمارے لیے فائدے کی چیز. کسی قوم پر ہوا آ رہی تھی، وہ سوچ رہی ہے یہ ہوا فائدے نفع بخش چیز لائیں گی. چونکہ ہوا چلتی ہے تو پھر جھاڑوں سے جو ہے ذرات نکل کے دوسرے جھاڑ پر جاتے ہیں، پولینیشن ہوتا ہے، پھر وہ جھاڑ پھل دینے لگتا ہے. کیڑے پتنگے اڑ کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آتے ہیں جس سے بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. تو وہ سمجھ رہے یہ ہوا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ اپنے گناہوں پر ان کی نظر نہیں تھی. یہ ہوا ان کے لیے فائدہ مند ہرگز نہ تھی، یہ ہوا ان کے لیے عذاب لے کر آئی. تو کسی قوم پر بارش برستی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ بارش ہمارے لیے کھیتوں کو لہلہا دیں گی، ہمارے ڈیم اور ندیوں کو بھر دیں گی. لیکن وہ اپنے گناہوں پر نظر نہیں ڈال رہے اعمال پر، نتیجتاً وہ بارش ان کے لیے عذاب اور سزا بنتی ہے. ایک قوم صرف ایسی گزری ہے قرآن کے اندر ہم مطالعہ کریں، جس قوم نے جب عذاب کو دیکھا بھاگ گئی، اپنے گناہوں پر نظر ڈال لیا اور توبہ کر لی اور بچ گئی. وہ قوم تھی قوم یونس. جب انہوں نے بادلوں کو آتے ہوئے دیکھا جو کالے اور گھنے تھے، وہ قوم سمجھ گئی یہ بادل ہمارے لیے کوئی خوشخبریاں نہیں لائے ہیں. ساری قومیں اس کے برعکس قرآن میں آتا ہے خوش ہوئی عذابات کو دیکھ کر، اب بارش آئیں گی، اب ہوا چلیں گی تو فصلیں اچھی اگیں گی. یہ قوم نے سمجھ لیا چونکہ ان کی نظر اپنے اعمال پہ تھی اور ان کے نبی یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ قوم عذاب آنے والا. قوم فوراً بھاگ گئی، ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں، اپنے رب سے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹا. ورنہ اکثر قومیں غرق رہی اپنے گناہوں میں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئی. میرے بھائیوں، تو توبہ اور استغفار کو ہمیں اپنے اوپر لازم جاننا ہے اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے. اور اب ہر وقتاً فوقتاً ہر مرحلے قوموں پر، دیگر قوموں پر، لوگوں پر، ملکوں پر اور زمین کے خطوں پر عذابات آتے رہیں گے. تو ہمیں فوراً اپنے گناہوں پر نظر ڈالنا ہے، توبہ اور استغفار کی کثرت کرنا ہے. پھر دیکھیے فائدے، بارش نہیں ہوتی توبہ اور استغفار، اولاد نہیں ہے توبہ اور استغفار، گناہ کی زیادت ہوگی توبہ اور استغفار، اللہ سے رحم چاہیے توبہ اور استغفار، غم سے نجات چاہیے توبہ اور استغفار، مصیبت پریشانی سے دوری چاہیے توبہ اور استغفار، ہے نا، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے توبہ اور استغفار کو ہم لازم جان لیں. سب کچھ اس کے اندر مل جائیں گے. بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل توبہ اور استغفار. یاد رکھیے تو یہ اس کے چند فائدے تھے، یاد رکھیے. اب آئیے توبہ اور استغفار کی حقیقت کیا ہے وہ بھی جانے، ریالٹی. میں نے کہا تھا نا توبہ اور استغفار، اب ماشاءاللہ یہ سب پتہ چل گیا. اب میں روز توبہ اور استغفار شروع کر دوں گا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. توبہ اور استغفار کیا ہے ہمارے نزدیک معلوم؟ نماز کے بعد خاموشی سے مسجد میں بیٹھنا اور پھر ادھر اور ادھر دیکھنا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور فوراً اپنے دونوں گالوں پر ادھر کا ہاتھ ادھر، ادھر کا ادھر ماننا، اور یہ ہے توبہ اور استغفار. ہے نہیں یہ کرتے توبہ استغفار بولتے کیا یوں کر لیا، روز پہلے دیکھ لیتے کوئی دیکھ تو نہیں رہا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے میں گناہ کرتا ہوں. کون سا ایسا انسان جو گناہ سے بچا ہے؟ ابن آدم کی حقیقت تو دیکھیے، اپنے جسم میں غلاظت لے کر پھرتا ہے. پیدائش دیکھیے تو ایسی جگہوں سے پیدا ہوتا ہے جن کو چھپانا لازم ہے، پھر اس کے بعد وہ کیسے سمجھتا ہے گناہوں سے پاک کر بچا ہوا ہے. ہماری حقیقت تو دیکھیے، ہم کیا حقیقت ہے ہماری. لیکن اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال
توبہ اور استغفار کی حقیقت کیا ہے پہلے وہ جان لیں۔ توبہ اور استغفار یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو کر اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر کے پلٹ کر توبہ کرنا اور استغفار کرنا، اے اللہ یہ جنوں میں نے گناہ کیا اب میں نہیں ہوں، یہ توبہ اور استغفار ہے۔ تو خالص دل مخلص ہو کر اس عمل پہ نادم ہو کر ہمیں توبہ کرنا ہے، مطلب ہم کبھی اس عمل کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ توبہ مطلب اب اللہ اس سے ہم پلٹ گئے، ہم رجوع ہو گئے، ٹرن ہو گئے، ہماری لائف ہم نے چینج۔ توبہ کا معنی ہے پلٹنا، رجوع کرنا، پھر جانا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو پھیر لیا اس گناہ کی زندگی سے، یہی توبہ ہے۔ ہاں بس توبہ کا رسمی عمل رہ گیا، استغفر اللہ کہا اور گناہ شروع، یا گناہ کرتے کرتے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار میں نے کہا نا، اس کا غلط معنی مت لیجیے، یہ گناہ کی دعوت نہیں ہے، ہونے والے گناہوں کی مٹانے کا طریقہ۔ یہ گناہوں کی دعوت نہیں، گناہ کرو پھر مٹاؤ، یہ جو گناہ ہوتے ہیں چونکہ یہ پارٹ آف ہیومن نیچر ہے، اس کو مٹانے کا طریقہ دیا جا رہا ہے۔ تو استغفار کی حقیقت کو آپ جان لیں، یہ صرف کلمات نہیں ہے جس کو ہم پڑھ لیں بس جیسے تیسے پڑھ لیں، یہ کوئی عمل نہیں ہے کہ گال پہ ہاتھ مار لیا تو ثابت نہیں گال پہ ہاتھ مارنا، یہ ہم نے بنا لیا عمل توبہ اور استغفار کا۔ اس کی حقیقت کو جانیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ توبہ اور استغفار جو ہے وہ ہے جو زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی، زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اپنے گناہوں سے ہم پلٹے، رجوع کرے، معافی مانگے، اور توبہ اور استغفار کرنے والا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور گناہوں کو دوبارہ ارتکاب نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، کیونکہ یہ تو توبۃ النصوحہ کا لازم ارکان اور جز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس پر گناہوں کے کفارے اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ تو اگر ہم گناہوں کا کفارہ چاہتے ہیں، گناہ مٹانا چاہتے ہیں، تو خالص دل سے توبہ کرے، زبان پہ کلمات بھی ہو، دل سے نادم بھی ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ اسے معاف کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ معاف کرتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، اس کو میں نے معاف کر دیا، اور اس کے پورے گناہ معاف کر دیا ساری زندگی کی باقی۔ جیسے اصحاب بدر کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحاب بدر کی طرف اللہ نے دیکھا اور کہا چاہو جو کرنا ہے کرو، میں نے تم کو معاف کر۔ اصحاب بدر چونکہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا تھا اللہ کی راہ میں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ہے نا۔ اصحاب بدر میں سے ایک صحابی تھے جنہوں نے ایک بار، یہ ان کی غلطی تھی کہ مسلمانوں کی خبر کافروں کو پہلے پہنچا دی تھی، سزا نہیں دی گئی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے دیکھا اور کہا چاہو جو کرنا ہے کرو، میں نے معاف کر دیے، بخش دیے گئے تھے۔ سمجھ رہے بات؟ تو بخش دیے جانے کے لیے ضروری ہے توبۃ النصوحہ، سچی توبہ دل سے۔ تو اس شخص کا کیا جو حدیث میں آ رہا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا، توبہ کی بات یاد رکھیے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی گناہ کر رہا تھا۔ انسان ہونے کے ناطے ایک گناہ سے توبہ کے بعد کیا آپ سمجھتے دوسرا گناہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، بہتر وہ ہے جو توبہ کر۔ دوسرا ہوگا، اس نے دوسرا گناہ کیا، پھر اب سے معافی مانگی، پھر اس سے تیسرا گناہ، پھر اس نے معافی مانگی، چونکہ وہ عادی تھا معافی مانگنے کا، اللہ نے اعلان کر دیا فرشتوں گواہ رہنا، اس کو معاف کر دیا ہمیشہ کے لیے، چونکہ یہ عاجز بندہ ہے، میرا تائب بندہ ہے، ایک گناہ ہوتا ہے معافی کرتا ہے، دوسرا گناہ ہوتا ہے معافی کرتا ہے، تیسرا گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی ایک ہی گناہ پر اڑا ہے، اس کا مطلب اس کی پہلی توبہ سچی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا خالص مخلص دل سے ہو کر، زبان سے کلمات ادا کر کے، دل میں نادم ہو کے، پکے عزم کے ساتھ، پھر اس گناہ کی طرف نہ پلٹنا، یہ توبہ ہے اور توبۃ النصوحہ کا ٹوٹ پاٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سنیے سورہ تحریم میں آیت نمبر 8 میں کیا فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا توبۃ النصوحہ جس کے کرنے سے جنت میں چلے جاتے ہیں، جس کے نیچے نہریں ہیں، اس توبہ کا لازمی جز ہے کہ گناہ کرنے کے بعد واپس نہ پلٹا تو مغفرت کے وعدے ہیں۔ تو توبۃ النصوحہ سچی توبہ کرے، اے ایمان والو تم اللہ سے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے تمہارا رب تمہیں ایسی جنتوں میں ڈال دیں جن کے نیچے نہریں بہ رہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ایسا ربکم یکفر عنکم سیئات، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں ڈال دے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو، توبۃ النصوحہ کیجیے، سچی توبہ کیجیے اپنے رب سے، یہ لازم ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی فرماتے توبہ کے تعلق سے کہتے ہیں ہمارے علماء کا کہنا ہے مطلوبہ استغفار، جو اوپر توبۃ النصوحہ والی بات ہو رہی، مطلوبہ استغفار وہ ہے جو گناہ پر اصرار کی گرہ کھول دے۔ مطلب یہ وہ توبہ ہے جو گناہ پر اصرار کی گرہ کو کھول دے، مطلب ایک انسان بار بار وہی گناہ نہ کرے، اصرار نہ کرے، بلکہ گرہ کھل جائے، اب وہ گناہ کی طرف نہ جائے۔ تو بار بار
جو ہے گناہ پر اصرار کی گرہ کھول دے اور اس کا معنی و مفہوم دل میں جو ہے ثبت کر دے، اور اس کا معنی اور مفہوم استغفار کا دل میں جما دے، سمجھ جائے انسان اس کا معنی کیا ہے۔ یہ استغفار محض زبان سے ادا کیا جانے والے چند کلمات نہیں ہیں، استغفار خالی زبان سے ادا کیے جانے والے چند کلمات نہیں ہیں۔ جس نے زبان سے استغفار کیا مگر اس کے دل گناہ پر اڑا ہوا ہے، اس کا یہ استغفار بھی توبہ اور استغفار کا محتاج ہے۔ وہ کہہ رہے توبہ استغفار صرف کلمات نہیں ہیں، بلکہ کلمات کے ساتھ دل میں جم جانا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، توبہ کرنا ہے، نادم ہونا ہے، پھر نہیں پلٹنا ہے۔ جو آدمی ایسا نہیں کرتا، توبہ کرتا پھر وہی گناہ کرتا ہے، امام قرطبی کہہ رہے ہیں کہ اسے خود جو ہے توبہ کی ضرورت اور استغفار، اس توبہ کو خود توبہ اور استغفار کی ضرورت۔ دوسرا قول جو آتا ہے جامع العلوم والحکم کے اندر آتا ہے، وہ قول یہ ہے، اور بعض علماء کا کہنا یہ تھا کہ جس کے استغفار کا ثمرہ اس کی توبہ کی جو تصحیح نہ ہو، مطلب جس کے استغفار کا نتیجہ اس کے توبہ سے ثابت نہ ہو، توبہ مطلب پلٹنا، رجوع کرنا، جس کے استغفار کے رزلٹ یہ نہ ہو کہ وہ اس عمل کو چھوڑ کر پلٹ جائے، تو وہ کہتے تصحیح نہ ہو، وہ جھوٹا ہے۔ تو ایسا آدمی جھوٹا ہے، مطلب بول رہا ہے استغفار استغفار لیکن اس راستے سے نہیں پلٹا، جیسے کہ آدمی سود کھا رہا ہے، استغفر اللہ، اور سود کھا رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جو آدمی استغفار کرے لیکن اپنا راستہ نہ چینج کرے، توبہ نہ کرے، رجوع نہ کرے، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ کسی گناہ کا ارتکاب کرتے جانا اور اس سے توبہ بھی کرتے رہنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی اپنے پروردگار سے مذاق کر رہا ہو۔ حدیث میں جو ہے نا گناہ کیا پھر گناہ کیا، وہ الگ الگ گناہ کر رہا تھا انسان ہونے کے ناطے، لیکن جو آدمی گناہ کرتا ہے پھر وہی توبہ، پھر گناہ، پھر وہی گناہ، پھر توبہ، پھر وہی گناہ، وہ کہہ رہی ہے اللہ سے مذاق کرتا ہے ساتھ۔ اس نے توبہ کو مذاق بنا دیا، تو توبہ کو سچی دل سے خالص ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اور کبھی نہ دوہرا کے ہمیں کرنا ہے۔ یہی توبہ کی کنڈیشن ہے، سب سے پہلے دل میں نادم ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، رجوع کرے۔ تیسرا اس کام کو دوبارہ نہ دہرائے، اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس چیز کو لوٹا دے۔ یہ اس کی کنڈیشن اور شرائط ہے، یاد رکھیں توبہ اور استغفار کے۔ اس چیز کو ہمیں جو ہے سمجھنے کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے توبہ اور استغفار یاد رکھیے، یہ جو ہے بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت توبہ کے تعلق سے دیکھیے کیا فرماتا ہے کہ جو ہے یہ باعث عبرت اور نصیحت ایک چیز ہے، یاد رکھیے توبہ اور استغفار، کہ اب اگر ہم شریعت پہ عمل کریں گے اور ہم سے گناہ سرزد ہوں گے، ہم افراد ہیں، ہم قومیں ہیں، ہم سے گناہ ہوں گے، اگر ہم اپنے رب سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہم اپنے گناہ کی معافی مانگیں گے تو اللہ ان گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں مقام دے گا۔ اللہ تعالیٰ سنیے قرآن میں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر جو ہے 53 اور 54 میں 53 اور 54 میں فرماتا ہے، قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ اللہ فرماتا ہے، کیا کہتا ہے سنیے، اے نبی کہہ دیجئے قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے کہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہو جانا، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سچی توبہ کریں گے تو انسان اللہ سے مایوس کبھی نہ ہو، اللہ انشاءاللہ عزیز سچی توبہ کرنے والے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تم سب اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کے حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ توبہ کے بعد کیا کہا؟ جو ہے بخشش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ تم سب اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کے حکم کی فرمانبرداری کرو۔ توبہ کے بعد زندگی کو چینج کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کے احکامات کی فرمانبرداری کرو تو فائدہ یہ ہوگا، رک جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہاری پھر مدد نہ کی جائے۔ تو یہاں اس آیت میں کہا گیا کہ اے اللہ کی بندو، اللہ کی جو ہے رحمت سے مایوس نہ، کبھی مایوس نہ۔ اللہ تعالیٰ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، بنا کسی کی پرواہ کیے ہوئے۔ کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ اسے کیوں معاف کر دیا، میرے کیوں نہیں، بنا کسی کی پرواہ کیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ آئیے اب چند باتیں صرف استغفار کے تعلق سے، اس کی کلمات کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ استغفار کے اندر کون کون سے استغفار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے؟ تو سب سے چھوٹا استغفار تو
استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ آپ اتنا بھی کہہ دے تو کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب اگر آپ امام ہوتے تو پلٹتے، اور پلٹنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر، تو اتنا پڑھنا بھی انشاءاللہ العزیز کافی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، اور شداد بن اوس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استغفار پڑھا اور اس کو سید الاستغفار کہا، استغفار کا سردار، لیڈر، معافی مانگنے کے لیے۔ کلمات اس کے لمبے ہیں، میں یہاں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں۔ سید الاستغفار کا ترجمہ ہی ہے، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں حسب استطاعت تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد و معاہدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے ہوئے افعال کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، تیرے سوا گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آگے فرماتے صحابی، جس نے پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت یہ سید الاستغفار پڑھ لیا اور رات ہونے سے پہلے موت آ گئی تو یہ اہل جنت میں سے ہوں گا، اور جس نے شام کو پورا یقین کے ساتھ پڑھ لیا اور دن چڑھنے سے پہلے موت آ گئی تو اہل جنت میں سے ہوں گا۔ لیکن صرف یہ استغفار، پھر کہہ رہا ہوں، کلمات نہیں ہے صرف کہ پڑھ دیے بس، وربل سٹیٹمنٹ جیسا ہم دے رہے ہیں، بس پڑھتے جا رہے استغفار، پتہ نہیں کب سے زندگی نہیں بدل رہی۔ یہ تو دل میں جمنے والے الفاظ ہے، اگر یہ دل میں جم گئے زندگی چینج ہو گئی، اس کا مطلب استغفار توبہ صحیح تھی، ورنہ یہ لفظی چلتے رہتا اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق چلتے رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سید الاستغفار ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، جس نے استغفار کی یہ کلمات پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا کیوں نہ ہو۔ آپ کو معلوم میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، وہ کیوں نہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کون سا استغفار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو پڑھ لے میں اس اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، جو یہ پڑھ لے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، اور حدیث میں الفاظ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں اکثر یہ دعا استغفار کرتے تھے، مطلب رکوع اور سجدے میں یہ پڑھتے تھے، یہ استغفار کو رکوع اور سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بخاری کی روایت ہے، کون سا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ رکوع اور سجدے میں کرتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے بیچ میں جب بیٹھتے تب بھی یہ دعا کرتے، رب اغفر لی رب اغفر لی، رب اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری مغفرت کرنا پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی لمبی دعائیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وعافینی، یہ دعا بھی آپ کرتے، دونوں ثابت ہے۔ اللہم اغفر لی یہ دعا بھی کرتے تھے نماز میں 2 سجدوں کے بیچ میں جب آپ بیٹھتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام پھیرنے سے قبل یہ استغفار نماز میں پڑھتے تھے۔ سلام پھیرنے سے قبل مطلب التحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ استغفار نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، اے اللہ میرے پہلے پچھلے پوشیدہ ظاہر تمام گناہ بخش دے، میری زیادتیاں مجھے معاف کر دے، جنہیں تو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، تو ہی مقدم ہے، تو ہی مؤخر ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ استغفار یاد رکھیے نماز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو یہ سلام سے پہلے قاعدے میں، رکوع اور سجود میں کرتے تھے، وہ پتہ چل گیا، دونوں سجدوں کے بیچ میں کرتے تھے، وہ پتہ چل گیا، سید استغفار کرتے تھے، وہ پتہ چل گیا۔ اسی طرح وہ استغفار کی جنگ سے کوئی انسان بھاگ بھی جائے کر لے تو انشاءاللہ عزیز اللہ معاف کر دیں گے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تو توبہ اور استغفار
بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. توبہ اور استغفار صرف کلمات نہیں ہے جن کو ادا کر کے ہم خوش ہو جائے، یہ کلمات کے ساتھ دل کی دنیا کی تبدیلی کا نام ہے. ہمارا انٹرنل لائف چینج ہو جائے، دل سے ہم اپنے آپ کو بدل لیں. انشاءاللہ عزیز توبہ اور استغفار ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا. یہ واحد ذریعہ ہے جنت میں جانے کا، اپنے گناہوں کی معافی کا. یہ وہ ذریعہ ہے جس سے افراد اور قومیں دنیا کی ہلاکت، مصیبت، پریشانی اور غم سے بچ سکتی ہے. یہ وہ ذریعہ ہے جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، بارش میں اضافہ، جنتوں مطلب باغات کے اندر اضافہ اور دنیا کی کئی فائدے ہم اٹھا سکتے ہیں. اس کو چھوڑنے کا نتیجہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اس کے کرنے کا. نیک لوگوں کی صفت اور عادت تھی کہ وہ استغفار و کثرت سے کرتے تھے. ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر وقت میں اس کو کثرت سے کرنے کا حکم آیا. پھر ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ ہمیں بھی چاہیے توبہ اور استغفار کو اپنا شعار، اپنی علامت، اپنی پہچان، اپنی عادت بنا لے اور کثرت سے توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے رہے. اس لیے کہ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے اور آپ سے دن اور رات، صبح اور شام اتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیے تو گناہوں کے معافی کا واحد ذریعہ جو انسان شرک نہ کرتا ہو، اس لیے کہ شرک کرنے والے کے لیے کوئی توبہ اور استغفار کام آنے والے نہیں ہے. اور اگر شرک کرتا ہے تو شرک سے توبہ کر لیتا اور استغفار کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ شرک کو بھی معاف کرتا ہے. لیکن جس کی موت شرک پر آ گئی تو کتنا ہی توبہ استغفار دنیا میں کیا فائدہ نہیں ہوگا جو مر گیا اس پر. ہاں، جس نے شرک سے بھی توبہ اور استغفار کر لیا، اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا اور اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی ہو اور کثرت سے اپنے رب سے معافی مانگتا تھا، تو ضرور ایسا انسان اپنے رب کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا اور اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرنے والا پائیں گا جس کے نیچے نہریں بہتی. یاد رکھیے تو یہ بڑی اہم چیز تھی کہ ہم توبہ اور استغفار، اس کے فضائل، اس کی اہمیت کو جانیں، اس کے فضائل کو جانیں اور اس کی حقیقت کو جانیں، اس کی ریالٹی کیا ہے. نہیں تو پتہ چلا وہی زندگی ہے، استغفر اللہ بولے اور گناہ کی طرف دیکھنا شروع. کیوں؟ تو بولے استغفار پڑھ رہا ہوں نا. نہیں، بلکہ زندگی چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے اور جو گناہ ہوتے ہیں اس سے معافی کا یہ استغفار ذریعہ ہے. یہ دعوت گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، ہو جاتے ہیں. خطا انسانی فطرت کا حصہ ہے، ہو جاتے ہیں. ابن آدم بھول جاتا ہے، ہو جاتا ہے. وہ معافی کا ذریعہ استغفار. لہٰذا جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں کثرت سے ہم کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی 70-100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے تھے. ہم بھی اس کو معمول بنا لیں. علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 100 مرتبہ والی اس روایت کو لے لے اور ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ کرے تو 100 مرتبہ دن میں ہو جاتا ہے. چونکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ کرتے تھے، ایک ساتھ نہیں ہو رہا لیکن 100 مرتبہ بھی تو کرتے دن بھر میں. تو ہر نماز کا 20 مرتبہ تو کرے. 3 مرتبہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام. پھر دعائیں پڑھتے تھے نا. تو لہٰذا اس کو ہم اپنا عادت اور معمول بنا لے تاکہ انشاءاللہ عزیز ہم اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی کروا لے اور جب ہم اپنے رب سے ملے تو ہمارا رب ہمیں معاف کر کے ہمیں جو جس چیز کا اس نے ہم سے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ان جنتوں کے اندر ہمارا جو داخلہ کرے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کی گئی توبہ کو جو قبول کر اور ہمیں جو ہے گناہوں سے ہماری جو حفاظت کر. جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس نے ایک سوال کیا، کوئی انسان زندگی میں بہت گناہ کرتا ہے جیسے سود کھانا، غلط طرح سے پیسہ کمانا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، اگر وہ انتقال کر گئے ہیں، جیسے دیکھ رہا مغفرت کی دعا، اگر کوئی ایسا شخص جو زندگی میں گناہ کرتا تھا اگر انتقال کر گیا ہے تو ہمارا مغفرت کی دعا اس کو تبھی فائدہ پہنچا پائیں گی جب وہ توحید پر تھا اور اپنے گناہوں پر نادم ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر کوئی انسان توحید پر نہ مرا تو ہمارا کتنا بھی استغفار اس کو فائدہ نہیں دیں گا. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے کہ مومن کے لیے استغفار کر سکتا ہے چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو. جیسے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے انسان بول سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہ شخص توحید پر مرا ہو، ٹھیک ہے. اور جہاں تک معاملہ سود کھانے کا ہے، پیسے لیا تھا، تو حقوق العباد شامل ہے. اور حقوق العباد کے لیے ضروری ہے اس توبہ کے لیے سب سے پہلے دل میں نادم ہو انسان، دوسرا وہ اس عمل سے توبہ کرے، استغفار کرے اس عمل کے لیے، تیسرا اس کام کو دوبارہ نہ کرے اور چونکہ بندوں کا حق تھا اسے لوٹا دے. تو اگر وہ جا چکا ہے، مر چکا ہے، تو اب اس کے وارثوں کا کام ہے کہ وہ چیز لوٹا دے لوگوں کو.
جیسا کہ جن کا پیسہ کھا لیا تھا غلط طریقے سے ان کو لوٹا دے، سود کھایا تھا تو اب وہ سود کو چھوڑ دے اور جو اس نے کمایا تھا اور کھایا تھا اس کو صدقہ کر دے. صدقہ مطلب نہیں بولیں گے، کسی کو دے دے اس لیے کہ اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا، سود کے پیسوں کا اجر نہیں. ٹھیک، تو وہ اس کو جہاں جو اس کے مستحق ہیں ان تک پہنچا دے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں اور اگر وہ توحید پر مرا تھا وہ انسان جو یہ کرتا تھا، تو امید ہے آپ لوگوں کے اس چینج کرنے سے، تبدیلی لانے سے، اس کے بدلے میں اس کا خرچ چکانے سے، جن کا پیسہ غلط طریقے سے کھایا تھا، سود لیا تھا تو اس سود کے کاروبار کو بند کر کے اور وہ پیسہ جو ہے سود کا جہاں دینا چاہیے وہاں لگا دینے سے انشاءاللہ عزیز اس کی مغفرت کے چانسز ہے. لیکن کب؟ جب وہ توحید پر مرا تھا. اگر اس کا انتقال شرک پر ہوا تھا تو پھر یاد رکھیے اس میں کوئی گنجائش چانسز نہیں ہے ایسے آدمی کی کہ موت کے بعد اس کی مغفرت ہو پائے. اگر توحید پرست تھا، گناہ ہوئے تھے تو ہم اس کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، اور آپ کو استغفار میں چونکہ بندوں کا حق تھا یہ حق لوٹانے کی پوری کوشش کرنا ہوں گی انشاءاللہ عزیز. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے اور ان کی. السلام علیکم. پہلے میرا سوال تھا کہ جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں درس میں اس میں آتے ہیں تو ایمان بڑھتا گھٹتا ہے، تو اس میں پھر ایمان بڑھ جاتا ہے تو برابر نماز کی پابندیوں کرتے ہیں، مگر 15-20 دن بعد ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ بار درس میں جانا چھوڑ دیے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، تو کیا ہوتا ہے 1-2 دن نماز قضا ہو جاتی، پھر اچانک سے جاگ جاتا ارے اپن چھٹری کر کے پھر وہ نماز پھر سے واپس پڑھنا شروع کر دیا پابندی کے ساتھ. ایسا 15-20 دن میں، مہینے میں تو ایک آدھ دن قضا ہو جاتی 2 دن میں، تو کیا یہ اس کی توبہ قبول ہوں گی استغفار یعنی ہونی؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک انسان ہے جو کہیں جاتا ہے دینی درسگاہ پہ درس سنتا ہے تو اس کا جو جذبہ بڑھ جاتا ہے، 10-15 دن نماز برار پڑھتا ہے، پھر وہی کمزوری آ جاتی ہے، نماز قضا ہوتی ہے، پھر اس کو جذبہ آتا ہے، پھر وہ سنتا ہے، پھر اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، تو کیا ایسے آدمی کی توبہ قبول ہوں گی استغفار؟ تو دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ جب ایک آدمی مطلب اصل چیز تو یہ ہے کہ صحبت کا اثر انسان پر ہوتا ہے. تو جب کوئی انسان دینی درسگاہوں میں اجتماعات میں جاتا ہے اس کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جیسا رمضان کے مہینے میں دیکھیے اللہ کا ذکر زیادہ کرتے اضافہ ہو جاتا ہے. لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے. تو بھائی کا سوال تھا کہ ایمان بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ نمازی بن جاتا ہے، لیکن پھر نماز قضا ہونا چالو ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے؟ اور اس کے بعد پھر توبہ کرتا ہے، لیکن پھر کچھ دن بعد یہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے فرائض کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے لیے جب آپ نے ایک بار توبہ کی تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وہ دوبارہ ریپیٹ نہ. لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی سے ایسا ہو رہا ہے، پھر چھوٹ رہی ہے، پھر توبہ کر رہا ہے تو بھی اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. دیکھیے توبہ کا دروازہ تو موت تک یا قیامت کی کوئی بڑی علامت، یا تو قیامت صغرا مطلب اس کی موت آ جائے یا تو قیامت کبرا کی کوئی علامت آ جائے، تب تک کے لیے موقع ہے. تو لہٰذا اگر اس نے آج توبہ کی کہ اللہ اب میں نمازی بن جاؤں گا پکا، لیکن پھر 15 دن بعد ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب پچھلی توبہ سچی نہیں تھی، لیکن اگلی توبہ کا دروازہ پھر کھلا ہے، پھر توبہ کرے اپنے رب سے. اگر اس کے بعد پھر وہ زندگی اس کی تبدیل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب پھر پچھلی توبہ سچی نہیں تھی. اور کبھی کبھار نماز قضا ہونا الگ بات ہے، لیکن اگر وہ چھوڑ دے رہا ہے جان مجھ کے کہ 15 دن ہو گیا بالکل ایک دم کمزوری، نمازیں پڑھ رہا ہے کبھی چھوڑ دے رہا ہے، تو یہ تو سیدھا ایمانی کمزوری ہے. توبہ اور استغفار تو بعد میں آئے گا، اس کی ایمانی کمزوری، اس لیے کہ فرائض ہے اس کو تو ادا کرنا ہی ہے مجھے اور اب کسی بھی حال میں. تو لہٰذا ایسا شخص اپنے ایمان کو بلند رکھے، اجتماعات وغیرہ میں جاتے رہے، اور 15 دن جب وہ عادت بن جاتا تو میں سمجھتا ہوں کنٹینیوسلی بن جانا چاہیے. اگر کمزوری آ رہی ہے تو استغفار کی کثرت کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور جیسے بھی ہو نماز کو جائے، آپ قضا بھی ہو رہی تو کرے، چھوڑے نہ، ٹھیک ہے، اور توبہ کرتے رہے. انشاءاللہ عزیز مرنے تک توبہ کے دروازے چونکہ کھلے ہیں. لیکن اگر وہی گناہ پھر ریپیٹ کر رہا مطلب پچھلی توبہ سچی نہیں تھی، اس کا مطلب اسے چاہیے کہ توبۃ النصوح وہ سچی توبہ کرنے کی کوشش کرے، خالص دل سے کرے، اور دوبارہ کبھی کسی فرض عمل کو نہ چھوڑے. تو انشاءاللہ عزیز یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن پھر چھوٹتا ہے پھر توبہ کرے، پچھلی توبہ لیکن سچی نہیں تھی، لیکن اگلا دروازہ کھلا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھے کہ زندگی بار بار لگاتار ایسے موقع نہیں دیتی، تو لہٰذا فرائض کے معاملے میں کم از کم توبہ کرنے کے بعد ہم اڑ جائیں، یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر انشاءاللہ. کچھ لوگ فجر کی مسلسل نماز چھوڑتے تو ان کا کیا؟ خاص واسطے شادی کے بعد فجر کی نماز پڑھنا ہوتی ہے نوجوانوں سے، پھر مطلب وہ روز قضا کرتے اس کو، تو ان کا کیا؟ دیکھیے اگر کوئی انسان کسی بھی ایک نماز کو لے لیجئے، کوئی فجر ہے، کوئی عصر ہے، کسی کے لیے عشاء ہے، ٹھیک ہے، کسی کے لیے ظہر ہے، کوئی ایک نماز. جیسا کوئی کالج میں ہے تو ظہر چھوڑ دے رہا ہے، باقی سب پڑھ رہا ہے، ٹھیک. کوئی آدمی عشاء نہیں پڑھتا جو کہ بزنس میں ہے تو ہمیشہ قضا کرتا ہے، ہمیشہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک. کوئی بھی ایک نماز کا ایسا عورت، یہ بھی ایمانی کمزوری ہی علامت ہے. اسے چاہیے اپنے رب سے توبہ کرے اور وہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ کمزوری اس کی جلد سے جلد دور ہو جائے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے پھر اس سے غلطی ہوتی، پھر وہ توبہ کرے، پھر غلطی ہوتی، لیکن اس کا مطلب پچھلی توبہ سچی نہیں تھی. سچی توبہ کا بھی انتظار ہے. جب اس سے عمل شروع ہو جائے اور پھر فطری طور سے جو نماز چھوٹ جاتی کبھی
ریگولر ہونے کے بعد بھی تو کچھ نماز انسان کی چھوٹتی ہے نا. سفر میں چھوٹ گئی, سفر میں کھڑے رہنے کو بھی جگہ نہیں تھی تو نماز کہاں سے پڑھیں گا, نہ جھک سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا, ایسے ٹائم پہ چھوٹ گئی. ٹرین کے اوپر بیٹھ کے جا رہا, بس کے اوپر, اب کہاں سے نماز پڑھیں گا, ایسے ٹائم پہ چھوٹ گئی. تو یہ تو سمجھ لینا فطری ہے. ایسے حالات میں ہو گئی کہ غفلت تھی طاری, تو یہ تو ایک مجبوری والی شکل تب بھی ہوں گی, وہ تو اس کے لیے تو معافی ہے, اس کے لیے تو مغفرت ہے. لیکن مسلسل کو یہ کر رہا ہے جو آپ جو کہہ رہے ہیں مسلسل, کہ تو ایک آدمی 5 وقت کا پابند نمازی بھی ہو تو اس کی نمازیں چھوٹتی, بہت ساری قضا ہو جاتی ہے, غفلت سے, نیند سے, سفر سے, مجبوری سے, بیماری سے, بے ہوشی سے, اس کی بھی ہوتی ہے. یہ تو کامن چیزیں ہیں, اس میں کوئی ایسا اب نارمل نہیں. لیکن وہ آدمی جو آپ بول رہے ہیں 15 دن پڑھتا ہے, نشہ چڑھتا ہے 15 دن کا, سمجھے ایک زور, پھر 15 دن بعد بالکل نماز غائب, پھر قضا ہوگا, پھر کسی نے بولا ایسا, وہ آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ کر کے اپنے لائف کو چینج کرے, اور جب ایک بار نماز شروع کرے تو پھر اس کا دوبارہ معاملہ نہ ہو. پھر یہ فطری طور سے جو ہوتا ہے یہ تو ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس معاملے ہم کو معاف کریں گا اور ہماری توبہ کو. کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا 2 نمازوں کو ایک وقت میں اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں, جیسے ظہر کی اذان کے بعد نماز ظہر ادا کرنے کے بعد ہی جانا ہو تو عصر کی بھی نماز پڑھ لینا جائز ہے کیا؟ دیکھیے 2 نمازوں کو بنا شرعی عذر کے ملانا یہ گناہ کبیرہ ہے. 2 نمازوں کو بلا کسی ضرورت کے آپ کمبائن نہیں کر سکتے, اس لیے کہ نماز مومنوں کے لیے ان کے مقررہ وقت پر پڑھنا واجب اور فرض ہے. مقررہ وقت فکس ٹائمز ہے, تو لہٰذا اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے, اذان نہ بھی ہو تو ظہر کا وقت چالو ہونا اس کے لیے کنڈیشن اور شرط ہے. شرط وہ چیز ہوتی ہے جس کے ہوئے بغیر وہ عمل درست نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا ظہر کی نماز کے لیے ظہر کا وقت ہونا شرط ہے, اذان ہونا شرط نہیں عورتوں کے لیے, چونکہ سوال عورتوں کا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. اور یہ مردوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے جب وہ سفر وغیرہ کر رہے ہوں اور ان کو نماز نہیں مل سکتی جماعت سے, اور ٹائم یہ ہے کہ اسی وقت پڑھ سکتے, ٹھیک ہے. تو آپ کو ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے. آج کل اینڈرائڈ اور جو ہے ونڈوز اور آئی او ایس کا زمانہ ہے, بہت آسانی سے اپلیکیشن ملتے ہیں, آپ کو وہ ایپ بتا دیں گا آپ کے علاقے میں ہر نماز کا اول اور آخری وقت کیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں, جیسا کہ مثال کے طور پر آج کے دور میں 12:22 یا 25 ظہر کا اول وقت ہے یہ, اور اذانیں ہوتی 1:15 اور 1:30. تو کوئی خاتون اگر دیکھ لیتی ہے ٹائم کی 12:25 میں ظہر کا وقت شروع ہو گیا, تو وہ بالکل 12:26 پر نماز پڑھ سکتی ہے ظہر کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد رہا معاملہ عصر کا, تو عصر کی نماز اگر کہیں جانا ہو تو نہیں پڑھی جا سکتی, سوائے آپ سفر پر نکلے ہو. مثال کے طور پر میں اپنے گھر سے سفر پر نکلا ہوں, ٹھیک ہے, سفر پر نکلا ہوں, ایئرپورٹ پہنچتا ہوں, سفر میرا شروع ہو گیا, 10 کلومیٹر میں چلا گیا ہوں, وہاں اب مجھے ظہر کا وقت ہے جس میں اگر عصر نہیں ملا ہے تو پھر سفر کے اندر مجھے عصر نہیں ملنے والی. تو ایسی جگہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھوں گا, اس کے بعد عصر کی بھی 4 رکعت پڑھوں گا, کیونکہ اپنے شہر میں ہی ہوں لیکن سفر نیت نکل چکا ہوں سفر کی نیت سے. آج کل شہر تو کبھی کبھار کہیں تک بھی ختم نہیں ہوتے, اتنے بڑے بڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, لیکن نیت چونکہ سفر کی ہے تب میں ملا رہا ہوں, لیکن دونوں کو مجھے 4 رکعت پڑھنا ہوں گی, یاد رکھیے. دو نہیں, قصر نہیں کروں گا کیونکہ ابھی سفر شروع ہو چکا ہے, لیکن کوئی تکلیف نہیں مجھے سفر کی, بس نکلا ہوں. یا پھر بارش, طوفان, آندھی, ٹھیک ہے, ویدر کے ایکسٹریم کنڈیشن, جنگ وغیرہ کی حالات میں 2 نمازوں کو ملانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن عام حالت میں یا سفر مسافر 2 نمازوں کو ملا بھی سکتا ہے اور 2 نمازوں کو قصر آدھی بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا, اذان اگر نہ بھی ہو, ٹائم ہو جائے تو آپ ظہر پڑھ لیں, لیکن عصر کا اگر ٹائم نہیں ہوا ہے تو آپ عصر پڑھ کے سفر اگر آپ خالی جانا ہے کسی کام سے تو نہیں ہو سکتا, آپ کو وضو کے ساتھ رہنا ہوگا. جہاں جائیں گے یا تو وہاں وضو کر کے عصر کا وقت ہوتے آپ کو عصر وہاں پڑھنے ہوگی. تو بلا شرعی ضرورت کے 2 نمازوں کو ملانا درست نہیں ہے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے قرض لیا اور اس کو لوٹانے کی اس کی نیت تھی, اس نے پیسہ بھی خرچہ کر دیا, لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا پھر ایسے میں اس کی توبہ کیسا؟ بھائی نے سوال کیا کہ کوئی انسان تھا جس نے قرض لیا, لوٹانے کی نیت بھی تھی لیکن اس کا انتقال ہو گیا, تو ایسے میں کیا؟ تو دیکھیے قرض کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان قرض لے تو اسے لکھ لیا کرے, اور اگر اس کی بیماری وغیرہ یا سفر کر رہا ہو تو اپنے وارثوں کو یا اپنے ذمہ داروں کو یا رشتہ داروں کو بتا دے کہ یہ مجھ پر قرض ہے, اگر اس سفر سے نہ لوٹ پاؤں, اس بیماری سے نہ اٹھ پاؤں تو یہ قرض آپ کو میری طرف سے ادا کر دینا ہے, میری فلاں چیز آپ بیچ سکتے ہیں, اور بیچنے کے بعد اس شخص کو وہ قرض دے دے تو وصیت کر جائے. تو جس انسان کی موت آ جائے, جس کی قرض جو مقروض ہو دینے کی نیت ہو, تو انشاءاللہ عزیز وہ وصیت کر جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تو آپ خاص طور سے پوچھتے اس پر کوئی قرض باقی ہے کیا؟ اگر کہا جاتا ہاں تو آپ لوگوں سے کہتے تم نماز پڑھ لو, میں نماز میں شامل نہیں ہوں گا. جب کوئی آ کر کہتا کہ اس کا قرض ادا کیا گیا تب آپ کہتے تب میں اس کی اب نماز جنازہ پڑھوں گا.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اور شخص کی نہیں پڑھی، اس پہ خرچ تھا چونکہ بندوں کا معاملہ ہے، تو لہٰذا ایسا شخص جس کی نیت بھی ہو دینے کی، وہ وصیت کر جائے، لکھ کر رکھے، تاکہ اگر وہ مر جائے تو اس کے وارث اس کا قرض ادا کر دے، وارث نہ ادا کرے تو کوئی بھی مسلمان ادا کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا انتقال ہوا، پوچھا کیا اس پر قرض تھا؟ تو کہا ہاں، تو کہا میں نہیں پڑھوں گا جب تک کہ کوئی ذمہ داری نہ لے لے۔ تو جو صحابی بولنے آئے تھے کہ انتقال ہوا آپ نماز کو چلیے، انہوں نے کہا میں ان کی ذمہ داری لے لیتا ہوں، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ تو پتہ چلا مسلمان کا قرض کوئی بھی مسلمان دوسرا چکا سکتا ہے، لوٹا سکتا ہے، تو لہٰذا اس کا قرض لوٹانا ہوگا، اس کے وارثوں کو اس کا مال بیچ کے یا پھر کسی مسلمان کو آگے بڑھنا پڑے گا، تاکہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ مغفرت اور نجات کے لیے آسانی پیدا ہو اور وہ اس کے طرف سے قرض چکا دے۔ اور یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ کسی بھائی کا انتقال ہو جائے اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ اس کا قرض چکایا جا سکے، اور اس کا قرض کوئی دوسرا بھائی چکا دے۔ یہ دنیا میں بھی انشاءاللہ اس شخص کو فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیں گا۔ اس میں یہ بھی شکل ہو سکتی ہے کہ وارث کسی سے ادھار لے اور جس کا قرض تھا دے دے، پھر وارث اس کو چکا دے، چونکہ میت کا قرض ادا ہو گیا، اب وارثوں پہ نیا قرض چڑھ گیا، اور وارث چونکہ زندہ ہے وہ چکانے کی طاقت رکھتے وہ چکائے، لیکن اپنی میت کو قرض چکا کر ہم فری کریں بہت ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ جب کوئی مر جاتا ہے تو میں نے لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا، وہ ان سے لینا تھا، ابا کو دیے تھے نا، ابا سے ہم کو نہیں معلوم، بھائی سے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ایک تھوڑے سے قرض کی، کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ تھوڑا سا قرض جو ہے ان کے لیے وبال جان نہ بنے، مطلب یہ قرض جو ہوگا وبال جان بن جائیں گا، مغفرت نہیں ہو سکیں گے، اس کا حساب و کتاب معلق بیچ میں لٹک جائیں گے۔ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان شہید ہو جائے اور پھر دوبارہ زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر دوبارہ زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، تو بھی اس کی مغفرت نہیں، اگر اس پہ قرض تھا تو۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرض دار کی مغفرت نہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں ہمارے بھائی کی مغفرت ہو تو چکائے، اس کے وارث اس کی وراثت میں سے لوٹائے یا کسی سے ادھار لے، یا وارث اپنے اوپر ادھار لے کہ میں دوں گا، اس کے بدلے آپ مجھے دے دو، کسی سے لے اس کا چکا دے اور وہ خود ادھار کسی اور کا لے لے اور پھر وہ چکائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اب ایسا کوئی ہوا ہی نہیں اور میت کی دینے کی نیت تھی، تو اب یہ معاملہ میت کا اور اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کریں گے اللہ بہتر۔ میت کی نیت تو تھی لیکن نہ وارث لوٹا رہے ہیں، نہ وہ بیچارہ دے پایا، لکھا تھا، سب کچھ کیا تھا، یہ معاملہ اللہ کے اور بندے کے معاملے کے بیچ میں ہے، اللہ تعالیٰ جو بہتر فیصلہ کرنا ہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میت کو جنازے کی نماز پڑھانے کا وقت آتا ہے تو امام جو ہے تو خاموشی سے نماز پڑھاتے، تو پیچھے جو مقتدی پڑھتے نماز، تو بہت سے جنوں کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں رہتا ہے، تو ان کی نماز قبول ہوتی ہے؟ پہلے سوال کیا کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو وہ تو خاموشی میں پڑھاتے ہیں، تو پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں جنازے کی نماز جن کو پڑھنا نہیں آتی، کیا ان کی قبول ہوں گی؟ اگر وہ امام کے پیچھے ہیں تو انشاءاللہ امام جب کرے گا کوئی عمل تو پیچھے والوں کی نماز قبول ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جنازے کی نماز جو ہے بہت آسان ہے، اس میں کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کو بہت ٹینشن ہو، بہت مشکل سیکھے۔ 4 تکبیرات اس کے اندر ہوتی ہے۔ پہلی تکبیر ہوتی ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا وغیرہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے، پہلی تکبیر ہوئی آپ نے ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ اور ایک ضمی سورہ ملانا ہے۔ دوسری تکبیر ہوگی، اس کے بعد آپ کو درود پڑھنا ہے، درود ابراہیم پورا۔ تیسری تکبیر ہوگی، آپ کو میت کے لیے دعا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر کچھ نہیں آتا ہو، کچھ بھی نہیں آتا ہو، بالکل ہی کورے ہو، تو اگر کوئی مرد ہو اللہم اغفر لہ ورحمہ 3 بار پڑھ لیجئے کافی ہے، اور اگر عورت ہے تو اللہم اغفر لہا ورحمہا 3 بار پڑھ دیجئے انشاءاللہ، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن آپ کو پڑھنا تو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا صغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، آپ یہ دعا بھی بہرحال پوری بہت چھوٹی ہے بھی، یہ پڑھ لیں